میں میر شاویز سکندر شراب کے نشے میں اس وقت چور تھا۔ کلب میں بیٹھا شراب پی رہا تھا جب ایک کلب ڈانسر میرے قریب آئی اور مجھے ڈانس کے آفر کرنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس قدر نشے میں چور تھا کہ میرے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے۔ میں اس کلب ڈانسر کے ساتھ ڈانس ریپ پر ناچ رہا تھا، جھوم رہا تھا۔ رات 2 بجے کے بعد میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں مزید وہاں رکتا۔ میری آنکھیں نشے کی وجہ سے کھل نہیں رہی تھی۔ میں کلب سے باہر نکلا تو میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں کلب سے باہر نکلتے ہی گرنے لگا تھا، لیکن وہاں کے گارڈ نے مجھے سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک پہنچایا تھا۔ وہ گارڈ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو اپنے ساتھ ڈرائیور کو لانا چاہیے تھا۔ جس قدر آپ نشے میں چور ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ گھر تک ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھا۔ میں نے کہا، او شٹ اپ، میں جہاں چاہے جا سکتا ہوں۔ نشے میں آنکھیں بند کیے بھی گاڑی چلا سکتا ہوں۔ مجھ سے کوئی کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ میر شاویز سکندر کبھی نشے میں بھول چوک نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈرائیونگ شروع کر دی۔ میں کلب میں لگے ہوئے بیہودہ گانے کو گنگنا رہا تھا کہ جب میری آنکھوں کے سامنے سے سڑک پر چلنے والی گاڑیاں مجھے مدھم سی دکھائی دینے لگیں۔ میں بار بار زبردستی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، اس بار نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے گاڑی بے قابو ہوئی تھی اور سامنے دلہا دلہن کی سجی ہوئی گاڑی سے پوری طرح سے ٹکرائی تھی کہ وہ گاڑی کلا بازیاں کھا کر دھماکے سے پھٹ چکی تھی۔ میرا سارا نشہ ٹوٹ چکا تھا۔ گاڑی میں موجود جتنے افراد ہیں سب کو آگ لگ چکی تھی۔ کافی لوگ اس گاڑی سے بمشکل دروازہ کھول کر اندر بیٹھے مسافروں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نوجوان میرے پاس آ گئے، میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگے، یہ کیا کیا تم نے؟ اندھے ہو؟ گاڑی چلا رہے تھے۔ میں اس وقت کیا کہتا؟ میں قصوروار تو تھا۔ میں نے کہا کہ وہ غلطی سے کہنے لگا۔ غلطی؟ یہ کون سی غلطی ہے؟ تمہاری اس دلہے کی گاڑی کے ساتھ اور بھی بہت سی گاڑیاں ساتھ تھیں جو شاید ان کے رشتہ داروں کی ہی تھیں۔ سب لوگ باہر آ گئے۔ رونا پیٹنا شروع ہو چکا تھا اور سڑک پر ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پولیس بھی آ چکی تھی۔ میں تو برا پھنسا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ذرا سی کوتاہی سے یہ سب ہو جائے گا۔ جب مجھے پولیس وین میں بٹھانے لگے تو میں نے دیکھا کہ دلہے کی گاڑی سے کھینچ کر نکالا تھا بری طرح سے خون سے بھرا پڑا تھا، اور اس کے بعد پچھلی نشست سے جب دلہن کو نکالا تو وہ بے ہوش تھی۔ میں تو یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی کو کچھ نہ ہو، کم از کم کوئی مرے نہ، ورنہ تو میں بھی پھانسی کے تختے پر لٹک جاتا۔ میں نے اپنے باپ کو کال کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ڈونٹ وری، ذرا اس بات پہ پریشان مت ہوا کرو۔ میں ہوں نا۔ میں نے کہا، ڈیڈ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایکسپائر ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، تمہیں کہا نا ڈونٹ وری، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میر سکندر شاہ کے بیٹے ہو تم۔ بے شک میں دولت مند تھا، لیکن ایسا حادثہ پہلے کبھی مجھ سے نہیں ہوا تھا۔ میرا جی بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے اسٹیشن نظر آیا کہ لیکن جیل میں بند ہونے سے پہلے میرے باپ کا فون پولیس اسٹیشن جا چکا تھا اور مجھے باعزت طریقے سے واپس جانے کا کہا گیا تھا۔ میں نے بیٹ سے کہا کہ مجھے پولیس نے چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگے، ابھی یہیں رکو، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں کہ گھر آؤ، تمہاری گاڑی بھی میں نے وہاں سے ہٹا دی ہے، تمہارا کوئی نام نہیں لے گا، ایسا لگے گا کہ یہ ایک حادثہ تھا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ حالانکہ میرے باپ نے مجھے بہت تسلی دی تھی۔ میں برا تھا، شرابی تھا، لڑکیوں کے ساتھ راتیں بھی گزارتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا۔ ہاں، کبھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا، نہ کسی کا قتل ہوتے اپنے سامنے دیکھا تھا، نہ کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ بہرحال میں واقعے کو بھول نہیں پایا۔ گھر جا کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ حالانکہ میں نے بہت شراب پی تھی، نشہ بھی مجھے بہت چڑھا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سارا نشہ ٹوٹ چکا ہو۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونا چاہتا تھا پر سو نہیں پا رہا تھا۔ میں نے نیند کی ٹیبلٹ کھائی اور آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر وہی گاڑی کا میری گاڑی سے ٹکرانا، کلہ بازی کھانا، چیخ و پکار، رونا دھونا۔ بڑے مشکل سے 6 گھنٹے سو پا رہا تھا، لیکن جب صبح اٹھا تو دوسرے سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میرا دل اندر سے خیر پریشان تھا۔
میں جا رہا تھا کہ ہسپتال جا کر پتا کریں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ حالانکہ میری ڈیڈ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم ایسی ویسی کوئی حرکت مت کرنا، لیکن میں پھر بھی چلا گیا کیونکہ میں جانتا تھا لوگ اس علاقے کے قریبی ہسپتال میں ہی ان لوگوں کو لے کر جا رہے تھے۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ وہیں سے مجھے پتا چل گیا کہ دلہا مر چکا ہے، دلہن کومے میں ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا اور ڈرائیور کو بھی بہت چوٹیں آئی ہیں، لیکن اس کی جان بچ گئی ہے، بس دلہا نہیں بچ پایا۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میرا دل بڑا افسردہ سا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ تو جیسے میری آنکھوں میں سما کر رہ گیا تھا۔ میں بار بار آنکھیں بند کرتا تو دلہن کے روپ میں مجھے وہی لڑکی نظر آتی۔ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس کا مجرم ہوں، اس کا گنہگار ہوں، جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا۔ اس کی زندگی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میں نے کلب میں جانا چھوڑ دیا تھا، دوستوں میں بھی نہیں جاتا تھا، شراب بھی چھوڑ دی، آفس میں بھی خیر دماغی سے بیٹھا رہتا، میٹنگ میں بھی میری توجہ کچھ خاص نہیں ہوتی تھی۔ میرا ڈیڈ بھی مجھے کافی دفعہ ڈانٹ چکے تھے کہ تم کدھر ہو، تمہارا دھیان کدھر ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی کہ میں دوبارہ ہسپتال چلا گیا۔ میں نے پوچھا کہ چند دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو جو لڑکی کوما میں تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی وہ لڑکی اب بھی کوما میں ہے، پتہ نہیں اسے کب ہوش آئے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے گھر والے تو اس سے بھی مایوس ہو چکے ہیں، اب تو کوئی سے ملنے بھی نہیں آتا۔ کہنے لگی جب تک بل کے پیسے ہمارے پاس ہیں ہم اسے رکھیں گے، اور پھر میں نے کہا اور پھر کیا کہنے لگے؟ ایکسپائر کر دیں گے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ ایک سانس لیتی زندہ لڑکی ہے، صرف کوما میں ہے، اسے ہوش آ سکتا ہے۔ وہ ریسپشن والی کہنے لگی مجھے اتنی ڈیٹیل تو نہیں معلوم، لیکن جنہوں نے پیسے جمع کروائے تھے انہوں نے یہی کہا تھا شاید اس لڑکی کے والدین حیات نہیں ہیں اور اس کی ساس نے بس اتنے ہی پیسے بھرے ہیں، کیونکہ اس کا بیٹا تو جا چکا ہے۔ پلٹ کر انہوں نے اس لڑکی کی کوئی خیریت اور خبر نہیں پوچھی۔ میں نے کہا میں ان کے ڈاکٹر سے مل سکتا ہوں؟ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا یہ ایکسیڈنٹ میرے سامنے کی بات ہے، اس لیے مجھے بس لڑکی کے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کا نام بتایا، میں اس ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا اور ڈاکٹر مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی آپ کی کیا ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے کہا میری کزن ہے۔ کہنے لگا اچھا، کہنے لگا کہ یہ لڑکی شاید اکیلی ہی تھی، اس کے والدین حیات نہیں تھے، شادی اس کے کسی کولیگ سے ہو رہی تھی اور لو میرج تھی، پھر یہ حادثہ ہو گیا۔ اس کی سسرال والوں نے بس کچھ پیسے ہی اس کے جمع کروائے تھے کہ جب تک ویسے پورے نہیں ہو جاتے آپ اس کو ہسپتال میں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پیسے ہم بھر نہیں سکتے۔ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا اور اتنا اچھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا میں اس لڑکی کو لے کے جا سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگے آپ اس کی کزن ہیں، آپ چاہیں تو اسے لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کو ایک دوسرے ہسپتال میں شفٹ کروا دیا، وہاں اس کا پورا دوبارہ سے ٹریٹمنٹ ہوا، اس کے ٹیسٹ کروائے تھے، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، لیکن 50% ہوش میں آ جانے کی امید تھی۔ میں اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا، دیکھا تو وہ ہسپتال کے یونیفارم میں ملبوس تھی، آنکھیں بند تھی، آکسیجن لگا ہوا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، باقی ہاتھ پاؤں چہرہ سب صاف تھا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ کیسی آپ؟ شاید آپ مجھے نہیں جانتی لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تو میں وہیں موجود تھا، بہت افسوس ہوا تھا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، بہت برا ہوا۔ پھر کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ سن کر کے اس کی لو میرج ہو رہی تھی مجھے اور بھی زیادہ پشیمانی نے گھیر لیا تھا۔ آفس سے گھر آنے سے پہلے میں روزانہ اسپتال جاتا، اس کی خیریت پوچھتا اور پھر گھر آ جاتا۔ میری تو یہ عادت سی ہو گئی تھی۔ میرے والد ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تم ہسپتال میں کس کا بل جمع کروا رہے ہو؟ میں نے کہا اسی لڑکی کا جس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا، اس کا شوہر مر چکا ہے۔ میرا ڈیڈ کہنے لگا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں اس لڑکی کا علاج کروا رہے ہو؟ تمہارے سر سے یہ کیس اتر چکا ہے۔ میں نے کہا پلیز مجھے لڑکی کا علاج کروانے دو ورنہ میں ذہنی طور پر پریشان رہوں گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بہرحال میرے باپ مجھے عارضی غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگے پیسے اجاڑنے میں لگے ہو، یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ الجھ نہیں سکتے۔
ایک بار میں سو رہا تھا جب مجھے ہسپتال سے کال آئی کہ اس لڑکی کو ہوش آ گئی ہے۔ یہ سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ فوراً ہسپتال پہنچا۔ وہ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کا جب حادثہ ہوا تھا تو میں وہیں موجود تھا۔ اسے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگی کہ وہ حماد تو ٹھیک ہے نا؟ نرس خاموش ہو گئی۔ میں نے نرس کو اشارہ کر دیا کہ ابھی سے کچھ نہ بتائے۔ نرس واپس جا چکی تھی۔ کہنے لگی حماد کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن اسے ابھی چوٹیں آئی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے اوپر سے آپ اتارا، اپنی ڈرپ اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہ مجھے حماد کو دیکھنا ہے۔ میں نے کہا پلیز ریلیکس، آپ کی ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگی تو اتار دو ڈرپ۔ جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تو بہت خون بہ رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے، ہٹو یہاں سے۔ نرس کو بولو یہ ڈرپ اتارے ورنہ میں خود اتار کے پھینک دوں گی۔ میں تو اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو سمجھاؤں کیسے کہ اس کا حماد مر چکا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس آئی تو وہ کہنے لگی کہ اسے تاروں میں نے اپنے شوہر سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھیں مس، اس حادثے میں آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی تم کون ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے وہ زندہ ہے۔ یہ نرس جھوٹ بول رہی ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ مجھے چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ کہاں ہے وہ؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ کی مرضی کے آگے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی لیکن وہ جا نہیں سکتا، پھر میں کیوں زندہ بچ گئی؟ کاش کہ میں بھی مر جاتی۔ وہ کمینہ جس نے جان بوجھ کر ہماری گاڑی میں گاڑی ماری تھی، اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے حماد کو کیوں مار ڈالا؟ مجھے بھی ساتھ مار دیتا۔ پھر وہ نرس سے کہنے لگی میرا گلا گھونٹ کر مجھے بھی مار ڈالو۔ وہ کہنے لگی کاش میں کبھی ہوش میں نہ آتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کافی دیر روتی رہی اور میں اپنے اندر اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ مجھے شراب سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کاش کہ میں شراب نہ پیتا۔ کاش کہ اس رات میں ڈرائیور کے ساتھ لے جاتا۔ لیکن صرف کاش تھی میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد نرس جا چکی تھی۔ میں وہاں کھڑا اس کو روتا دیکھتا رہا۔ وہ بار بار حماد کا نام لے رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ بعد میں اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی میرے رب، تم نے میرے پاس کیا چھوڑا ہے؟ میرے جینے کے سارے سہارے تم نے مجھ سے چھین لیے۔ میرے ماں باپ تم مجھے چھوڑ کر جا ہی چکے تھے۔ بس ایک حماد کی محبت تھی، تم نے اسے کیوں مجھ سے چھین لیا؟ میں نے کہا کہ آپ صبر کریں۔ پھر اس نے غور سے میری طرف دیکھا کہ میں نے کہا تم ہو کون؟ میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، میرے پاس کھڑے ہو، میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بہانہ بناؤں۔ میں نے کہا میں حماد کا دوست ہوں۔ کہنے لگی حماد کے سب دوستوں کو میں جانتی ہوں، اس نے تو کبھی ذکر نہیں کیا تمہارا۔ میں نے کہا کہ اسے یاد نہیں رہا ہوگا، میں تھوڑے دن پہلے ہی امریکہ سے آیا ہوں۔ حماد کا پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا۔ پھر آپ کا پتہ چلا تو میں نے آپ کا اسپتال چینج کروا دیا کیونکہ وہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ وہ کہنے لگی امریکہ میں اس کا کوئی دوست بھی تھا؟ مجھے تو نہیں بتایا اس نے۔ پھر اپنا سر پکڑنے لگی۔ میں نے کہا آپ زیادہ ذہن پر زور مت ڈالیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا، لیکن میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے کہا آپ کا اپنا کوئی گھر ہے؟ وہ کہنے لگی میرا فلیٹ ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی یاد آیا، وہ تو میں بیچ چکی تھی کیونکہ مجھے تو حماد کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ بیچ کر ہی تو میں نے اپنی شادی کی ساری تیاری کی تھی۔ میرے پاس تو کوئی بھی اسرہ نہیں۔ پھر کہنے لگی ٹھیک ہے حماد کے گھر چلی جاتی ہوں، وہ ضرور مجھے اپنے پاس رکھیں گے۔ آخر میں ان کی بہو، ان کے بیٹے کی بیوہ، یہ کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ میں نے اسپتال کے بل پے کیا اور اسے حماد کے گھر لے گیا۔ راستہ اسی نے مجھے بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب بیٹا ہی نہیں رہا تو کون سی بہو؟ انہوں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ روتی روتی رہی کہ میں حماد کے نام پر زندگی جی لوں گی، بس مجھے اپنے گھر کا ایک کونا دے دیں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی جب میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میرا بڑا سا بنگلہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی آپ مجھے کہاں لے آئے؟ کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہنے لگی لیکن آپ کے گھر والے؟ میں نے کہا میرے بس ڈیڈ ہیں،
وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، میرے ڈیڈ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اس لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ کر کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ڈیڈ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ میں نے ایک ملازم کو آواز دی اور کہا کہ انہیں گیسٹ روم میں شفٹ کر دو۔ پھر میں نے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ وہی لڑکی، میرا باپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، کہنے لگا تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ ارے کیوں اٹھا کر لے آئے اسے؟ تمہیں کسی نے کہا تھا اسے یہاں لے کر آؤ؟ میں نے کہا ڈیڈ پلیز آپ اس سے کچھ مت کہیے گا، اسے مت بتائیے گا کہ میں نے اس کے شوہر کو مارا، کہ میری گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، بالکل بے سہارا ہے۔ وہ کہنے لگے تو یتیم خانہ چھوڑاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اسے یہاں رکھوں گا کیونکہ میں اس کا گنہگار ہوں۔ اس کا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا باپ چپ ہو گیا۔ میں اس لڑکی کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ ہر وقت اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میں روز اسے یہی کہتا کہ وہ باہر آیا کرے، کھانا کھایا کرے۔ ایک بار میں اس کا ہاتھ پکڑے اس کو باہر لے آیا۔ میرے والد کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ مجھے کہنے لگی میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو میرے آفس میں کر لو۔ اس نے میرے آفس میں جاب کر لی، لیکن جب میں نے اسے پیسے دینے چاہے تو اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگی آپ کے گھر رہتی ہوں، آپ کا کھاتی پیتی ہوں، اگر آفس میں تھوڑا سا کام کر دیتی ہوں تو آپ پر احسان نہیں کرتی۔ بہت خوددار قسم کی لڑکی تھی۔ اب تو میرا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہمنا تھا، کافی سمجھدار قسم کی لڑکی تھی۔ بہت جلدی اس نے آفس کے کام کو سنبھال لیا تھا۔ ڈیڈ بھی اس سے بہت خوش تھے۔ گھر میں بھی ڈیڈ بھی اس سے باتیں کرنے لگے تھے۔ ایک بار میں نے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میری وجہ سے اس کا گھر اجڑ گیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ڈیڈ مان گئے کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ لڑکی ان کے آفس کا کوئی حد تک کام سنبھال چکی ہے اور بہت ذہین قسم کی ہے، مشورے بھی اچھے دیتی ہے۔ میں نے جب یہ بات ہمنا سے کہی تو وہ رونے لگی، کہنے لگی میں اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتی، میں نے حماد سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ میں نے کہا پلیز آپ میرے گھر میں رہتی ہیں، میرے آفس میں بھی کام کرتی ہیں، میں آپ کا عادی ہو چکا ہوں اور پھر ایک رشتہ ہو جانا بہتر ہے، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ کافی ٹائم لگا تھا اس کو سوچنے پر، پھر اس نے جواب دیا، کہنے لگی تو ٹھیک ہے۔ میرے باپ نے بڑی دھوم دھام سے ہماری شادی کی تھی، لیکن وہ بہت متذبذب سے تھی۔ بہرحال وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، صحیح سے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ نبھا پاؤں گی کہ نہیں۔ میں نے کہا ضرور نبھا پاؤ گی، لیکن وہ رات بڑی مشکل سے گزری تھی کیونکہ جب بھی میں اس کے قریب ہونے لگتا وہ مجھ سے دور ہونے لگتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو کہتی میں یہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ بہت ٹائم لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ پھر مجھ سے محبت بھی کرنے لگی۔ آفس سے گھر آ کر ہم ڈھیروں باتیں کرتے، کبھی ساحل سمندر پر چلے جاتے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اور اب تو امید سے ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو آفس سے چھٹی دے دی۔ میں نے کہا کہ تم اپنا خیال رکھا کرو، گھر میں رہا کرو۔ اب تو وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو کال کرتی تھی، میری خیریت پوچھتی تھی۔ اندر ہی اندر شاید میں ہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک بار میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا چیک اپ کے لیے، تو جب وہاں مجھے اسپتال میں اپنا دوست مل گیا، کہنے لگا یار تم نے تو کلب میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ سن کر ہمنا مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ پھر بات کروں گا۔ کہنے لگا تم اس وقت سے نہیں آ رہا جب تمہارے ہاتھوں سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جب تم نشے میں چور تھے، اور وہ گاڑی بھی ایک نئے نویلے دلہا دلہن کی گاڑی تھی۔ کیا بنا؟ کیا دونوں مر گئے یا بچ گئے؟ یہ سن کر ہمنا نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا، تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میں اسے پکارنے لگا۔ میں نے کہا ہمنا میری بات سنو، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ ساتھ ساتھ کوریڈور سے تیز تیز قدم لیتی ہوئی باہر کی جانب جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اپنے دوست کو جی بھر کے دل میں گالیاں دے رہا تھا۔ اب تک تو سب کچھ چھپا ہوا تھا، چھپا ہی رہنے دیتا۔ میں ہمنا کے پاس گیا، میں نے کہا میری بات سنو۔ وہ کہنے لگی خبردار خبردار جو تم میرے پاس بھی آئے، اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، تم نے میرے حماد کو مجھ سے چھین لیا، تم نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی؟ مجھے زندگی بھر کی اذیت دینے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی، اس کے لیے کیسے روتی اور تڑپتی تھی۔
میں نے کہا ایک بار میری بات سنو. وہ کہنے لگی نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات. میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو اپنی گاڑی کے پاس لے گیا. کہنے لگی شاویز مجھے چھوڑو، مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بات. میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا. حویلی کے اندر میں نے گاڑی جا کر روکی اور روئی جا رہی تھی. کہنے لگی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، تمہیں چھوڑ دوں گی. میں گاڑی سے نیچے اترا. میں نے ہمنا کی جانب کا دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کو باہر نکالا، اسے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر بٹھایا اور گھٹنوں کے بل میں اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا ہمنا میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. میں نشے میں تھا، برا انسان بھی تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا. میں نے ہر برائی چھوڑ دی. اس ایکسیڈنٹ نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، یقین مانو میں بہت پریشان تھا. میں رات کو سو نہیں پاتا تھا. تبھی تمہارا خیال آنے لگا. تمہارا علاج کروایا، تمہیں اپنا بنایا، تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. میرا خدا جانتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ایک حادثہ تھا. حماد کی زندگی ہی اتنی تھی. میری گاڑی نہ ٹکراتی تو کسی اور کی گاڑی سے ٹکرا جاتی، تب بھی اسے موت کے آگے نہ تھا. تم کس کو الزام دیتی ہو؟ میری اس غلطی کو معاف کر دو. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو. دیکھو میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا. تم جذبات میں اگر کوئی بھی غلط قدم مت اٹھاؤ پلیز. پہلی بار میں اس کے سامنے رو رو کے کہہ رہا تھا. وہ بھی رو رہی تھی. کچھ دیر روتی رہی، پھر میرے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا. کہنے لگی شاید ٹھیک کہہ رہے ہو. اگر حماد کی زندگی ہوتی تو وہ بچ جاتا. تمہاری گاڑی سے نہیں ٹکراتا تو کوئی اور گاڑی اس کو ٹکر مار دیتی. کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے. میں آپ کو الزام نہیں دے رہی. میں اس دن میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے میری اس غلطی کو معاف کر دیا، لیکن میری زندگی ضرور بدل گئی تھی. میں شراب نہیں پیتا تھا، کلبوں میں نہیں جاتا تھا اور سیدھے راستے پر چل نکلا تھا. کبھی کبھی کوئی ایک حادثہ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے.